امام علی مقام آدھی رات کے وقت نکلے. سیدہ فاطمہ کا دروازہ ایک اس دن تھا جس دن حضرت مولا علی کوفے چلے گئے, اور دوبارہ آج تالا لگا جب امام حسین نکلے. آپ جنت البقیع کے پیچھے کھڑے ہو کے حضور کا روضہ دیکھنے لگے. اس وقت گنبد تو نہیں ہوتا تھا, روضہ دیکھنے لگے. نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو, میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو. سارا خاندان لے گئے, مکے تشریف لے گئے. حج کے ایام قریب آنے والے تھے. امام حسین نے وہاں لوگوں سے باتیں کی. جب امام حسین وہاں پہنچے تو کوفے سے خط آنے لگے. کوفہ حضرت علی کا دارالخلافہ تھا, وہاں آپ کے محبین پیار کرنے والے ڈھیروں تھے. انہیں خط لکھے کہ حضور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر یزید مسلط ہو گیا ہے. آپ اگر میدان میں نہیں نکلیں گے, آپ نہیں آئیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے کہ کوئی ہماری کمان کرنے کو تیار ہی نہیں ہوا. اور وہ خط 1 2 3 نہیں آئے, وہ خط اتنے تھے کہ 3 بوریوں میں بھرے تھے امام حسین, 3 بوریوں میں. اب مجبوری ہو جاتی ہے, حق کے لیے کئی دفعہ بات کرنا مجبوری ہوتی ہے. اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کو بھی قبر میں جواب دینا پڑے گا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں اب لوگوں کو جمع کیا مشورے کے لیے. ہر بندے نے کہا حضور وہ بھلا تو رہے ہیں پر اپنے وعدوں کے پکے. کہا حضور وہ پکے نہیں, آپ نہ جائیں. ہر بندے نے کہا حالات ٹھیک نہیں, حالات گراؤنڈ ریالٹی صحیح نہیں. یہی مشورہ آج بھی ہر بندہ دیتا ہے, ابھی حالات نہیں. اتنے خراب حالات کبھی نہیں ہوئے تھے جتنے امام حسین کے دور میں تھے. لیکن فرمایا میں دین کے خلاف غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت, بول کے بتائیے, بول کے, غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت, مزاحمت کروں گا, مخالفت کروں گا. امام کہنے لگے کوئی بات نہیں, وہ میرے ساتھ چلے نہ چلے لیکن میں کوفے جاؤں گا. وہ لوگ میرے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہے تو وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے پر میں چلوں گا. جب امام علی مقام نے اصرار فرمایا تو جو آپ کے قریبی صحابہ کرام کی اولادیں تھی ساری, یہ بھی اب بیماری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ نہیں ساتھ چلے, تو میں کہتا ہوں اہل بیت نبوت کے تو کل افراد 21 تھے, تو 72 میں باقی اولادیں کس کی تھی؟ وہ ساری صحابہ کی اولادیں تھی. وہ سارے, پتہ نہیں کیوں اس طرح کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے جس میں حالات خراب ہو